بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اور جنت جو ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جنت کو تیار کیا گیا متقین لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ ترجمہ ہو گیا۔ شریعت کے اندر اگر بندہ شریعت کو سمجھ کے زندگی بسر کرے، یقیناً مغفرت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اگر بندے یہ سمجھیں کہ ہم اپنی من مانی کریں، اپنی مرضی کریں، قرآن و سنت کی پرواہ نہ کریں، اور صرف یہ آرزو رکھیں کہ ہم بخشے جائیں گے، اس طرح کام نہیں بن سکتا۔ بخشش کے کیا انداز ہیں، کیا طریقے ہیں، اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، اگر آپ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیں کن کو خطاب ہے؟ اہل ایمان کو۔ کیوں؟ اگر بندہ مومن نہیں تو اس کو کوئی کام بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ مومن ہونا تو لازم ہے، اور ایمان بھی اللہ کو کس طرح پسند ہے، کیسا ایمان اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ ایمان پسند ہے جس ایمان کے بعد ذرہ بھر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، بندہ جب اس میں اللہ کا کوئی حصے دار بناتا ہے، اللہ کا
کوئی سانی بناتا ہے کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، اللہ کا قانون ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس بندے نے شرک کیا، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے ظالم بندے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جو اللہ کے شریک بناتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والا پیغمبر کا باپ ہے، شرک کرنے والا پیغمبر کا بیٹا ہے، شرک کرنے والا پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہے، شرک کرنے والی پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات کھول کے بیان کر دی جائے کہ جو موحد ہے نا، پھر اس کے بعد وہ اعمال صالحہ بھی کرے تو کامیابی حاصل ہو۔ میں اس موقع پہ اس قسم کی بات ساتھیوں کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ شیطان بڑا ظالم ہے، بدعقیدہ لوگ ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ نماز روزے کو جاری رکھیں، باقی کسی کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کریں، اور جو اپنے آپ کو مومن سمجھتی ہیں ان کے دل میں ڈالتا ہے تمہارا عقیدہ صحیح ہے لہذا آپ تو جنت ہی میں جائیں گے، اعمال صالحہ کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ یہ دونوں دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الکہف کا بیان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اس کے بعد نیک عمل کیے، فرمایا جنت الفردوس میں اللہ ان کو داخل کروں گا اور یہ لوگ میرے مہمان ہوں گے اور میں اللہ ان کا میزبان ہوں گا۔ لیکن وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، مومن بھی ہو نیک اعمال بھی کرے۔ اور خیال رکھنا نماز ہی نہیں پڑھتا وہ سمجھے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، تیرا عقیدہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک بھی سن لے نا صاف صاف، قرآن کے ساتھ حدیث بھی سنتے جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور نماز نہ پڑھے وہ سمجھے میں بھی مسلمان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ کیا مطلب نکلا؟ مشرک بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، بے نمازی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا رہا؟ مشرک اس لیے عبادت نہیں کرتا، بندہ 1000
سجدہ اللہ کا کرے، ایک سجدہ کسی اور کا کر لے، وہ مشرک ہوتا ہے، وہ تو اس لیے عبادت نہیں کرتا اور مومن کہلاتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا۔ یہ کیسا مومن مسلمان ہے؟ مومن مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ، سورۃ احزاب کی آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ سننے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والے تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا، حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والے سیدھی بات کیا کرو، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، مسئلہ حق کو چھپانا، یہ کام نہیں کرنے، بات سیدھی کیا کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہیں گول مول مسائل بیان کر کے وقت گزار لیتی ہے، لوگ ایسے بندوں کو مصلحت پسند کرتی ہے، جبکہ ایسا بندہ اللہ کے ہاں مداہن اور منافق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، جب سیدھی بات کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی تندرستی فرما دے گا، حق گوئی کی برکت سے اللہ تمہیں اس طرح تمہاری زندگی آہستہ آہستہ بدلتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ زندگی تب بدلے گی، تمہارے اعمال کی اصلاح اس وقت ہوگی جب تم حق بیان کرو گے، حق بات کو نہیں چھپاؤ گے، جو شرک ہے اس کو شرک کہو گے، جو بدعت ہے اس کو بدعت کہو گے۔ جب تم یہ کام کرو گے، پہلا انعام یہ کہ میں اللہ رب العالمین تمہارے اعمالوں کی اصلاح کرتا جاؤں گا۔ دوسرا انعام کیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، تو اس کی طرف ایک بار پھر توجہ کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مسارعت، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ اور ہم کیا کرتی ہیں؟ کوٹھیوں میں مقابلہ، اس نے کوٹھی بنائی ہے، میں جب بناؤں گا تو اس سے بھی زیادہ اچھی کوٹھی ہوگی۔ مقابلہ کس میں؟ نیکیوں میں مقابلہ۔ سبحان اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایسی جنت عرضها السماوات والارض
اور یہ بات تو تم بھی سمجھتی ہو، چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی بولو چاہتا، چوڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ لمبائی؟ اب جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، چوڑائی کتنا ہو لمبائی کتنا ہو، سبحان۔ اور کیسی نعمتیں ملیں گی جنت میں؟ شرط یہ ہے کہ ایمان بھی لے آؤ، نیک عمل بھی کرو۔ سنیے حدیث پاک، آمدت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا ایسے نیک بندوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس کی نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کی پوری تعریف کسی کان نے سنی نہیں، بلکہ کسی بشر کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا، لیکن آپ کام ایسے کریں جن سے بخشش حاصل ہو۔ اب یہ پہلا کام کیا ہو گیا کہ حق بات کہنے سے رکنا نہیں ہے، جس طرح علاقہ اسی طرح مسائل کا بیان کرنا شروع کر دیا۔ ابن الوقت مولوی یا کہ میں اب تک کیونکہ یہ کام کرتا رہا، اب میں اس کام کو چھوڑوں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی اگر اب تک تجھے ایک بات کا علم نہیں ہے، اب تیرے سامنے بات کھول گئی، اب حق پہ چلنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اور میرے بھائی کامیابی ہے توحید اور سنت کی اتباع۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو کیا بات بیان کی گئی کہ شرک نہیں کرنا، پکا سچا مومن بننا ہے۔ اب ذرا دیکھیں سنت کی اتباع سے بندوں کے گناہ اللہ معاف کرے۔ اور سنے گناہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں بنتا، میں اللہ وعدہ ہوں ان کو تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہارا لیٹنا، تمہارا اٹھنا، تمہاری خوشی، تمہاری غمی میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ دعا اللہ سے کرنی ہے لیکن سنت کے مطابق، خیرات اسی اللہ کے نام پہ کرنی ہے لیکن سنت کے مطابق۔ جب میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق تم کام کرو گے، میں اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ حاصل ہوگا آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے کے بعد۔ آج کل تو ہر کام کے اندر اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو ملا دیا، اذان دیکھو، نماز دیکھو، روزہ دیکھو، ہر کام کے اندر اپنی طرف سے ضرور کچھ نہ کچھ اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ جو اپنی طرف سے داخل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کو بدعت کہتی ہیں، اور بدعت کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔
ہاں اللہ شرک سے بھی بچائے، اللہ بدعت سے بھی بچائے. سمجھے نا بات کو؟ آگے چلیے، بات کو آگے کو لے کے جانا ہے نا ہم نے انشاءاللہ. چند طریقے ہم نے آج سمجھ گئے ہیں نا مل جل کے. یہ دعوت فکر ہوتی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سمجھے نا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ نیت فرت غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو بندہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے، لا الہ الا اللہ کو مان کے 100 بار پڑھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرمائے. اور یہ لا الہ الا اللہ آپ علیہ السلام کا دوسرا فرمان سنیے، فرمایا افضل ذکر لا ذکر کے کلمات تو بہت ہے، لیکن تمام اذکار میں سے لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے. کیوں؟ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے غیر اللہ سے الوہیت کی نفی ہوتی ہے. وہی اللہ سر پکار کے لے گئے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ بیٹی اور بیٹیاں دینے والا، وہی اللہ سر پکار کے سننے والا. الہ کا معنی ہوتا ہے جو لہو فی الحوائج، جب کوئی ضرورت پڑے اس کی طرف فریاد کی جائے. اب ضرورت کے وقت تو صرف اللہ کو پکارنے والے وہ اللہ کو الہ مانتے ہیں، اور ضرورت کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کرنے والے وہ کبھی اللہ کی الوہیت کو، وحدانیت کو ماننے والے نہیں ہوتے. بے شک لفظ الہ استعمال نہ کریں، کیونکہ بات عقیدہ بھی کہیں گے. ہم بھی پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھنے سے کام نہیں جب تک اس کو سمجھے نہیں، جب تک اس کو مانیں گے نہیں. اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. جو بندہ دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ کی طرف غور کریں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. جان لے، یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ. صرف پڑھنا نہیں ہے، لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. ایک دوسرے کی خیر خواہی اسی میں ہے نا کہ نشاندہی کی جائے. پڑھنے سے کام نہیں، لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ رکھنا کیا ہے. جب کسی کے حصے میں لا الہ الا اللہ آ گیا، 7 آسمان زمین ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ. حدیث پاک میں ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس پلڑے میں آ گیا لا الہ الا اللہ. تو پھر اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. لیکن ایک بات سمجھیے، ذکر اجتماعی نہیں، ذکر بلند آواز کے ساتھ نہیں، فردن فردن آپ ذکر کریں. ذکر کرنا سبحان اللہ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے.
سبحان اللہ۔ ذکر کرنے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان مسلط نہیں ہوتا، اور ذکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبان کا نام نہیں بلکہ دل میں بھی ہر وقت کس کی یاد ہے؟ ایک آدمی ہاتھ کے اندر یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انگلیاں بنائی ہیں، اب ان دلوں کو یہ گن گن کے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد نہیں تو صرف زبان سے کہنے کا فائدہ نہیں۔ دل میں یاد کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرے نا اس کو اللہ یاد ہو، کیا اللہ نے بھی اس طرح حکم دیا ہے یا اس کے برعکس میں کام کر رہا ہوں؟ یہ ہے اللہ کی صحیح طریقے سے یاد، اور اس کو ذکر کہتے ہیں۔ بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ وہ سارے مغفرت ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت کرنے کی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کوشش کریں کہ ہمیں رب العالمین کی طرف سے مقصد جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے بخشش حاصل ہو جائے، ہم جنت کے مستحق بن جائے، اور جنت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی ممبر بننے میں، چودھری بننے میں یہ کامیابی نہیں، کامیاب ہے وہ بندہ جو جنت کا مستحق بن گیا۔ وَصَارِعُوا مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ تو عزت 5 وقت اذان ملتی ہے کہ نہیں؟ ان باتوں کو معمول ہی نہ سمجھنا، یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا۔ فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، اذان کی آواز سنتا ہے اور جو بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کیا ہم میں سے کتنا لوگ ہیں اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ یہ تو ہر ایک چاہتا ہے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اگر زندگی گزارے اپنی مردی کی زندگی ایمان کے مطابق نہ گزارے اور ہماری آرزو یہ ہو خاتمہ ایمان پہ ہو تو سمجھ لیں کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ زندگی ایمان کے مطابق، اسلام کے مطابق، پیغمبر کی سنت کے مطابق گزارے، موت بھی خاتمہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ سمجھے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اس بات کی شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور تو صحیح حصہ رواج اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا بیٹی اور بیٹیاں دینے والا نفع نقصان کا مالک صرف پڑھنا نہیں عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں بندگی کا اقرار پہلے رسول ہونے کا اقرار بعد کے اندر ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا میں اللہ کو رب مان کے راضی اور محمد کریم کو رسول مان کے راضی اور میرا مذہب اسلام میں مذہب اسلام مان کے راضی اسلام کیا ہوتا ہے جی بندہ اپنی مرضی کرے اور وہ کہے کہ میں بھی اسلام کے اندر داخل ہوں تو یہ دھوکہ بنے گا کہ نہیں اسلام کا معنی ہوتا ہے جھک جانا تابعداری کرنا جو بندہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق جھکا لیتا ہے شریعت کی اتباع کرتا ہے اس کا مذہب ہے اسلام پھر کامیابی ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ صرف دعویٰ اسلام سے کامیابی نہیں جب تک بندہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہ کرے اب آگے چلیے بندہ وضو کرتا ہے اب دیکھیں وضو کرنا سبحان دیکھیں عقیدہ بھی ٹھیک اور اعمال بھی ٹھیک ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا من توضأ کما امرا ومن صلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح حکم دیا گیا اور نماز بھی اس طرح ادا کرتا ہے جس طرح حکم دیا گیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما وضو سنت کے مطابق ٹھیک ہے نا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا ہمیں مل جل کے جی اللہ دے بندے زبان نہ لاکھ چھوڑ گناہ نہیں تھی میں اللہ دے گھارے جو ہے گناہ نہ چیزی سوال اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ میرے ساتھیوں کیا میں تمہیں ایسے کام بتلاؤں جن پہ عمل کرنے سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور بندے کے درجات بلند ہوتی ہیں صحابہ کرام نے فرمایا جی یا رسول اللہ آپ علیہ السلام نے 3 چیزوں کا اس موقع پہ بیان کیا اور سب سے پہلی چیز اس باب الوضوء علی المکارہ تکلیف مشقت اٹھانے کے باوجود صحیح طریقے سے وضو کرنا
سردی کا موسم ہو، ٹھنڈا پانی ہو، وضو کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ میرے بھائیوں بات سمجھ لیں، دین کی خاطر جتنی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے ثواب بھی اللہ اتنی زیادہ عطا کرے۔ اس باب الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد، جتنی زیادہ چل کے آؤ گے اتنی اللہ تمہیں ثواب زیادہ عطا کرے۔ ایک قدم پہ شرط یہ ہے وضو گھر سے کر کے آئے نا، یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، وضو گھر سے کر کے آئے، ایک قدم پہ اللہ گناہ کو مٹاتا ہے، دوسرے قدم پہ اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا، اور انتظار کو آپ اتنی محدود نہ کریں، مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے تو سبحان اللہ، لیکن اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن منتظر ہے دوسری نماز کا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ایسے کام ہیں اللہ ان کے ذریعے بلند فرماتی ہیں، درجات کو اور مٹا دیتی ہیں گناہوں کو۔ آپ نے سلام سے جو تو فرمایا سچ فرمایا نا۔ اب سنیں من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، وضو کی سنت کے مطابق نماز کو قائم کرتا ہے تو بھی سنت کے مطابق فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ۔ اب جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو کتنی بار دھونا ہے بھئی؟ 3 بار۔ بسا ایک بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بسا کرتے ہوئے آپ نے یہ جو انگلیاں ہیں ان کو کانوں کے اندر، اور یہ جو انگوٹھی ہے یہ کانوں کے پیچھے والے حصے کو تر کرنا ہے، ان سے علیحدہ پانی نہیں لینا۔ جو آپ نے بسا کے لیے پانی لیا ہے یہی کافی ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی سمجھ لیں، پہلی بات میں نے یہی کہی ہے کہ بات سیدھی کیا کریں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ گردن کا مسا کوئی ثابت نہیں، سمجھے نا؟ اگر کوئی کہے ثابت ہے تو اس کو کہیں گے ایک کوئی صحیح حدیث پیش کر، کوئی ثابت نہیں۔ دیکھیں جی جو بات ہم نے سمجھی ہے وہ بتائیں گے، اب ناراض نہیں ہونا، آپ دلیل دے دیئے، کوئی بھائی دلیل دے دے تو میں جب دوبارہ ہوں گا تو میں بھی اعلان کر دوں، لیکن بلا وجہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ہم جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے۔ وضو کر لیا تو کہتا ہے اشہد اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے پیغمبر فرماتی ہے
صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وضو کیا، اس کے بعد شہادتین کا اقرار کرتا ہے۔ شہادتین کو ماننے والا بندہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے پڑے ہوں گے، جس دروازے میں چاہتا ہے جنت میں داخل ہو۔ مومن بھی ہو، عمل بھی سنت کے مطابق، صرف دعویٰ۔ آج تو سنت کی بات آتی ہے، پتہ نہیں پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اب تک تو ہم یہ کرتے رہے، بھی ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے تو آپ علیہ السلام کا طریقہ، آپ علیہ السلام کا اسوہ، وہ بہترین نمونہ بنا دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور دوسری دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کس طرح ہونی چاہیے؟ گناہوں کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، پیغمبر تو معصوم ہے، میں اور ہم گناہگار ہیں کہ نہیں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم گناہگار ہے اور بہتر گناہگار، بہترین گناہگار وہ ہے، گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنے میں سستی نہیں کرتا۔ توبہ کیا ہے؟ غلطی کا اقرار ہے، دل میں شرمندگی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب صحیح طریقے سے توبہ کرتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے پاک لوگوں میں، پاکی حاصل کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دے۔ سبحان سبحان سبحان۔ اور تیسری دعا، یہ 3 دعائیں وضو کرنے کے بعد ثابت ہے۔ وضو کے درمیان میں کوئی دعا صحیح سند سے ثابت نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور یہ دعا وضو کرنے کے بعد جہاں کہیں محفل مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو گئی، جب یہ کلمات ادا کرو گے اس محفل مجلس کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ سبحان۔ وضو کی سنت کے مطابق نماز بھی سنت کے مطابق نماز کس طرح ہوتی ہے؟ نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا
اگر رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، اگر سجدہ ٹھیک کرتا ہے تو رکوع ٹھیک، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ، بلکہ ایسا امام تلاش کرتے ہیں جو سکینتو بنتو، یہ مولوی صاحب کی بڑا وقت لگا دیتی ہے، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نماز بھی پڑھے سنت کے مطابق، اللہ کے پیغمبر مسجد میں تشریف فرمائے، ایک شخص آیا نماز قائم کی، نماز پڑھی، اس کے بعد آتے کہا السلام علیکم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فرجِ فَإِنَّكَ فرجِ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، واپس جا تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر دوسری بار نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتی ہے فرجِ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر تیسری بار نماز کو پڑھا، اللہ کے پیغمبر تیسری بار بھی یہی فرماتی ہے، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر پھر مجھے طریقہ سکھلا، فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، قیام کریں، رکوع کریں، ہر روز اپنی جگہ پہ آ جائے، یہ کیا کہ بس اٹھنا اور بیٹھنا، ہاں اس طرح نماز نہیں ہوتی، اس طرح تو وقت ضائع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو بڑے خشوع خضوع بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز عصر کا خاص کر خیال کرو، اس کا ذکر باقاعدہ اس لیے کیا گیا، دن ختم ہونے پہ ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں ایسا نہ ہو دن ختم ہو جائے میرا کام رہ جائے، اسی سوچ میں نماز سر کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا حافظوا علی الصلوات حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، خاموش کیوں تھے؟ نماز قائم کرو گے نا؟ ضرور کوشش کرو، یہ کسی حال میں معاف ہو، ایک صحابی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کے طاقت نہیں بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کے طاقت نہیں پہلو پر لیٹ کے نماز قائم کرو، نماز کسی حال میں معاف ہے، سمجھ رہی ہیں بات کو؟ آج سنیا موحد نہیں بننا، سنیا موحد یار دو نہ نماز نہ روزہ اور بڑا موحد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جیسا مسلمان اور مومن کوئی ہے ہی نہیں، یہ شیطان کے دھوکے اللہ کے قرآن سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن اور پیغمبر کا فرمان، دیکھیں ادھر ادھر کی کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے، بس کیجیے مہربانی سے، فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا
فسوف یکون غیا، ایسے جانشین ایسے نااہل بعد میں آئے، نیک لوگوں کے بعد، انبیاء کے بعد، اولیاء کے بعد ایسے نااہل جانشین بنے جو ایسے لوگ ہیں اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے گمراہی جب داخل ہوتی ہے ابتدا ترک صلاۃ سے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نماز کو چھوڑ دینا، نمبر 2 نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، نماز کو وقت کے ٹائم بے وقت نماز پڑھنا، یہ منافق کی عادت ہوتی ہے۔ کس کی؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر ای الاعمال احب اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کا قائم کرنا۔ سمجھے نا؟ جو نماز اس طرح پڑھے جس طرح میں پیغمبر نے حکم دیا، فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز قائم کرنے والا یہ اللہ رب العالمین کی لسانی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ بدنی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نماز کے حال میں ہوتا ہے، جو نماز کو شروع کرتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ اکبر بھی کہے، اللہ کی صفات میں شریک بھی ٹھہرائے، اللہ کا بھی سجدہ اور اپنے حضرت جی کا بھی سجدہ، اللہ کی بھی پکار اور اپنے پیر جی کی بھی پکار، اس نے اللہ اکبر کو مانا نہیں، مان کے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز کے اندر توحید ہی توحید ہے، اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ تیرے نام کے اندر بھی خیر و برکت، برکت دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 1۔ اب آؤ سورۃ ملک کی پہلی آیت کی طرف۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المومنون۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ خیال کریں اور حضرت جی برکت والا قدم رکھیں، حضرت کے قدم پہ برکت نہیں، برکت اللہ عطا کرتا ہے اور اس کی اور بھی دلائل ہیں۔ ہم اپنے پیغمبر کے بارے کی دعا کرتے ہیں
اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد کریم پہ برکتیں نازل فرما۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام کو بھی برکت کی ضرورت ہے، اور برکت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ عقیدہ رکھو گے حضرت جی بھی برکت دے سکتی ہے تو شرک میں داخل ہو جائے، سمجھے نا؟ اللہ شرک سے بچا، شرک کے ہوتے ہوئے نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات، اللہ کوئی چیز بھی قبول آئے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جاتا ہے سبحان سبحان، اور کہہ دو سبحان اکرم ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اکرم ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، جب سجدے کے حال میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ اور ہمارے امام صاحب 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سارے نا اکثر 3 بار آپ کو اس طرح سبحان ربی الاعلی کہنے کا وقت بھی نہیں۔ پھر آپ ان سے مجھے بھی کرنے کا جی اللہ کے پیغمبر تو بڑی دعائیں کیا کرتے تھے سجدے میں۔ اب ایک دو کا سن لیں حوالہ بھی احادیث صحیحہ کی روشنی۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ میرے پہلے گناہ، میرے بعد والے گناہ، میرے بڑے گناہ، میرے چھوٹے گناہ، میرے ظاہری گناہ، میرے باطنی گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اور یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جو امام الانبیاء ہے، معصوموں کے امام ہیں۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے اتنا استغفار کی؟ بات کو سمجھ لے، جب معصوم شخصیت، جب نیکوکار اس طرح کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات پہلے سے بھی بلند کر دیتا۔ اور میں ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ والے ہو، بالخصوص نوافل کے اندر لمبے سجدے کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں وَسُجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، میرے پیغمبر سجدہ کیجئے اور میری قربت حاصل کیجئے۔ میں اللہ تمہارے کے قریب ہوں، اگر تم میری رحمت کے قریب ہونا چاہتے ہو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، واسجدوا واقتربوا، سجدے کیجئے اور میری قربت حاصل کیجئے۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سجدے کس کے؟ سجدہ خالص اسی اللہ۔ اگر کسی اور کا سجدہ کر لیا یہ عابد نہیں، یہ مشرک۔ کون ہے بھائی؟ مشرک۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام میرے ساتھ لیتے ہوئے ہیں، میری آنکھ کھلی، اللہ کے پیغمبر موجود نہیں، میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ مسجد حجرے کے قریب ہے، ہاتھ مارتے مارتے اللہ کے پیغمبر کے قدمین پہ میرے ہاتھ پڑے، آپ علیہ السلام سجدے کے حال میں، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے معافی چاہتا ہوں، تو ہی سے پناہ چاہتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تعریفیں تو میں کر رہا ہوں لیکن جس طرح تو تعریف کے لائق ہے میں پیغمبر بھی نہیں۔ کمال نہیں؟ امی عائشہ نے یہ بات سنی، آگے بیان فرمائی، بالآخر محدثین تک پہنچی، حدیث کو نقل کر کے لکھ دیا، اور میں اور آپ اتنا بھی نہیں کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور سجدے سنت کے مطابق۔ ہاں اعتراض کرنے کی بڑی عادت ہے، جس کو دیکھیں وہ سب سے بڑا موائد ہے۔ اب دیکھیں سجدے کے ذریعے بھی گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف۔ اور وہ آیت جو پڑھی ہے نہ بھول نہ جائے میرے بھائی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایسے کام کرو جن سے بخشش حاصل ہوتی ہے۔ شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ شیطان نے کہا وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ، میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک روح ان کے جسم کے اندر ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، سبحان وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَغْفِرُ لَهُمْ اسْتَغْفَرُونِي، مجھے میری عزت، مجھے میرے جلال کی
قسم ہے جب تک بندے مجھ سے معافی مانگتے رہے میں اللہ بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہے بندہ اللہ سے معافی مانگے، کس سے؟ تھک نہیں گئے جی سیر نہ لیتا اگر یہ سیرہ لیتا اپنے دال چھوٹی جا کرے بڑے عرصے کے بعد چلو اللہ نے آنے کی توفیق نصیب فرمائی توجہ کر کے بیٹھے چلو چند باتیں ہو جائیں اللہ قبول فرما لے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اگلے جہان جہنم کی عذاب سے بچائے۔ اچھے ارادے کے ساتھ بات کرنی چاہیے سننی چاہیے اور اصل علم نہیں مقصود عمل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کا آخری حصہ آخری تہائی آخری حصہ رات کا اللہ رب العالمین دنیا والے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں۔ کس طرح لاتے ہیں؟ جس طرح اللہ کے لیے لائق ہے، جس طرح اللہ کے لیے لہذا اس بات میں کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی کوئی ہے بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں، کوئی ہے بندہ مانگنے والا مانگے میں تو اس کو عطا کروں، اور کوئی ہے میرا بندہ جو میرے سامنے توبہ و استغفار کرے اور میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق کے ساتھ ہے نماز تہجد۔ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اللہ اس کو معاف کروں، میرا اللہ کتنی بڑا مہربان ہے۔ اللہ کہتے ہیں معافی مانگو میں اللہ معاف فرما دوں گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دیجئے میں اللہ غفور بھی ہوں میں اللہ رحیم بھی ہوں۔ میرے بندے کس کا بندہ بننا چاہیے؟ اللہ کا۔ کیا حل کریں؟ کس کا بندہ؟ سردار صاحب حیا کریں کچھ ہے شرم کریں۔ بندہ کس کا؟ صرف بندہ کہلوانا نہیں، جب بندگی کریں گے نا خالص پھر اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کا بندہ بن جانا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور جناب نوح علیہ السلام کا وہ اعلان جو اپنی قوم کو سنایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، کانا ماضی بعید وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا۔
وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے۔ معافی تو مانگو نا اس سے، اس کے سامنے استغفار تو کرو نا، اس کے سامنے زاریہ تو کرو نا۔ کتنی بڑا مہربان، باپ ناراض ہو جائے بیٹا کہتا ہے راضی ہو جا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں چلا جا، لیکن اللہ خود اعلان کرتی ہے معافی تو مانگو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان غفار غفور۔ سبحان لوگ کہتے ہیں اللہ گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتا۔ میرا اللہ تو جانتا تھا، اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک میں آیت نازل کر کے اللہ نے فرمایا اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو میری رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ سبحان سبحان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اب تک شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، میرے پیغمبر سے لڑائیاں لڑتے رہے، میرے صحابہ کو میرے پیغمبر کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اب تم سوچ رہے ہو سکتا ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول نہ کرے۔ نہیں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہوگا۔ آپ صدق کے دل سے توبہ کریں، اللہ سارے گناہ معاف کرے۔ سبحان اللہ تیرے سمجھانے دے اور خیال کرے یہ کس نے آپ کو پٹی پڑھائی ہے؟ اللہ سے مانگے اور خود عادت بنائے۔ بعض کہتی ہیں جی اجتماعی دعا، کیوں؟ وہ کہتی ہیں جی اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو۔ اب توجہ کرنا، انصاف کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے اور انصاف کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ جو قال ربکم ہے، اللہ امام کا صرف رب ہے، یہ جو مقتدی ہیں ان کا رب نہیں تو ٹھیک ہے، مقتدیوں کا رب نہیں ہے، ان پڑھوں کا رب نہیں ہے، جاہلوں کا رب نہیں ہے، وہ ہر ایک کا رب ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور تم کہتے ہو جب تک ہمارے حضرت نے نہ مانگی اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کہتی ہے رب تمہارے رب کا اعلان ہے، ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم، دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت صرف میرے پاس موجود ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، امام کی بھی سنتا ہے، مقتدی کی بھی، ضرورت مختلف ہے۔ دعا کا انکار کوئی مومن کر ہی نہیں سکتا، دعا کرو لیکن سنت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ سنت کے مطابق۔ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا اصل عبادت ہے۔ کیا ہے؟ دعا کرو اللہ سے لیکن سنت کے مطابق، اذان تو بھی سنت کے مطابق، وضو تو بھی سنت کے مطابق، نماز قائم کرو تو بھی سنت کے مطابق۔ خیال کرنا خیال کرنا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة
واتبعوا الشہوات، ایسے نااہل جانشین آئے، نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے۔ خیال کرنا، نماز قائم نہ کرنا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دینا، یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو تیار کیا گیا متقین لوگوں کے لیے۔ متقین کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو نماز روزے کی خیال نہ کرے، وہ متقی ہوتا ہے۔ اعدت للمتقین۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وہ کام جس کے بارے قرآن اور پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ کام کرو، یہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔